علی لاریجانی ایک ایسے لیڈر جن کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میتھمیٹکس، کمپیوٹر سائنس اور پی ایچ ڈی ان فلسفی میں تھا، جو کہ ایک اسٹریٹجسٹ اور انٹلیکچوئل تھے۔ ان کی شہادت کے بعد میرے من میں یہی سوال آیا کہ اس جیسے انٹلیکچوئل لیڈرز کو گلوبل اسٹیج پہ سیریسلی ریپرزینٹ کیوں نہیں کیا جاتا، اور کیوں بار بار ایسے ملکوں کے انٹلیکچوئل سائنٹسٹ اور ہائی لیول فگرز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ان انسیڈنٹس کو یا تو جسٹیفائی کر دیا جاتا ہے یا تو ہسٹری سے برش آف کر دیا جاتا ہے۔ اینڈ پیپل آر ناٹ سیریس انف ٹو آسک کوسچنس۔ پوری پکچر سمجھنے کے لیے ہمیں ایران کے ٹاپ آفیشلز کو سمجھنا ہوگا، اسٹارٹنگ وتھ عباس ارغچی، جو کہ ایران کے فارن منسٹر ہیں۔ انہوں نے بیچلرز ان انٹرنیشنل ریلیشنز کی ہے، ماسٹرز ان پولیٹیکل سائنس، اور یو کے سے پولیٹیکل تھاٹ میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ اور ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان، جو کہ ایک ہائیلی ٹرینڈ ہارٹ سرجن ہیں، اور وہ ایم ڈی ان جنرل سرجری اور کارڈیاک اسپیشلسٹ ہیں۔ پھر آتے ہیں علی لاریجانی، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ وہ ایک ہائی لیول میتھمیٹکس اور فلسفی کا کمبینیشن ہے۔ دا پوائنٹ از دیٹ کہ یہ لوگ صرف لیڈرز ہی نہیں ہیں، بلکہ اکیڈمیکلی اسٹرانگ، ڈیپلی ٹرینڈ اور انٹلیکچولی اکوپڈ لیڈرز ہیں۔ اور جب بھی یہ میڈیا کے سامنے آتے ہیں تو ان کا بیہیویئر عاجزانہ، کام، کمپوزڈ، میئرڈ اور سویلائزڈ ہوتا ہے۔ اور صرف لیڈرشپ کو نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کو دیکھو تو مین اینڈ وومن بوتھ اراؤنڈ 98% لٹریسی ریشو ہے ایران کے اندر۔ ان کی اسٹرانگ پریزنس سائنس، میڈیسن اور انجینئرنگ کے سبجیکٹس میں ہے۔ کیپیبلٹی تو ان لوگوں کے پاس ہے ہی، لیکن جو چیز انہیں روکتی ہے وہ ویسٹ کے سینکشنز، آئسولیشن اور کانسٹنٹ ایکسٹرنل پریشر ہے، کیونکہ میڈیا کو وہ لوگ جیسے چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں۔ ناؤ لک ایٹ ڈونلڈ ٹرمپ، ہی ہیز ڈن بیچلرز ان اکنامکس، اور ساتھ ہی ایپسٹین فائلز، اسکینڈلز، کنوکشن اور ایلیگیشنز بھی آتے ہیں۔ پیٹ ہیگسیتھ، وہ ہیز بیسک پولیٹکس ڈگری، آلسو ہیز کنٹروورشل ریکارڈز۔ اور پھر بنجامن نیتن یاہو، جو کہ ڈگریز ہونے کے باوجود بھی فراڈ، برائبری اور بریچ آف ٹرسٹ کے کیسز اور آن گوئنگ ٹرائلز اور ایسی وار کی لیڈرشپ جس میں ہزاروں بچے اور وومن مر چکی ہیں۔ ایتامر بین گویر، جن کے پاس لا کی ڈگری تو ہے لیکن وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جب یہ سوشل میڈیا پر آتے ہیں تو ان کی ٹون میں ایروگنس، ایگو اور ریکلنس ہوتی ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ان کے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اور آئرنی یہ ہے کہ یہی لوگ دنیا کو سکھاتے ہیں کہ ہیومن رائٹس، وومن رائٹس اور پیس کا مطلب کیا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کہتی ہے کہ جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بس صلح کرنے والے ہیں، اصل میں یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں۔ اور پھر لیڈرز کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ صرف ان کا ہی ایشو نہیں رہتا، بلکہ ایک سوسائٹل مائنڈ سیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی پولز بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاف آف اسرائیلی جوز بلیو دیٹ اسرائیل شوڈ کمٹ جینوسائیڈ آن غزہ۔ وہ مسلمانوں کی انوسنٹ لائف کو ڈینائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غزہ میں کوئی انوسنٹ ہے ہی نہیں۔ جب انسانیت کا یہ لیول ہو جائے تو پھر پرابلم پولیٹکس میں ہی نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک مورل کولیپس بن جاتا ہے۔ بلکہ بات یہ ہے کہ کوئی سائیڈ چوز کرنے کا معاملہ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ ایک مورالٹی کا ٹیسٹ ہے۔ ایٹ دس پوائنٹ آپ کی چوائس ہی آپ کی ویلیوز کو ڈیفائن کرتی ہے۔ اگر آپ ورلڈ آرڈر کے اس لیول پہ پہنچنے کے بعد بھی اپنی ویلیوز کو ڈیفائن نہیں کرتے، then you should look at it in yourself. Well, this is me Manzoor Ahmed. Make sure to share this video and follow for more content.